بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 3 باب قائم فرمائے ہیں۔ پہلا باب ابھی جو پڑھا گیا، جس کا حاصل ہے مرد اور عورت کا ایک برتن سے وضو کرنے کا بیان، یعنی ایک برتن سے مرد اور عورت دونوں غسل کریں یا وضو کریں۔ دوسرا عنوان ہے چند سطروں کے بعد باب کراہیت فضل طہور المرأتی، عورت کے بچے ہوئے پانی کا استعمال مکروہ ہے مرد کے لیے۔ اور تیسرا عنوان آپ دیکھیں گے یہ اسکرین پر، باب الرخصت فی ذالک، کہ عورت کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا مرد کے لیے جائز ہے۔ گویا 3 باب آپ کے سامنے ہے اور تینوں بابوں کا تعلق ایک ہی مسئلے سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے۔ تو اب اس کی چند شکلیں بنتی ہیں، بلکہ 4 شکلیں بنیں گی۔ نمبر 1، مرد کا بچا ہوا پانی، غسل یا وضو کا، مرد کے غسل یا وضو کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے۔ نمبر 2، عورت کا بچا ہوا پانی، عورت کے غسل اور وضو سے بچا ہوا پانی عورت استعمال کرے۔ ان دونوں صورتوں میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور تیسری صورت ہے مرد کا بچا ہوا پانی، عورت استعمال کرے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ چوتھی شکل ہے عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے، اس میں اختلاف ہے۔ مرد کا بچا ہوا مرد استعمال کرے، عورت کا بچا ہوا عورت استعمال کرے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اب جہاں جنس بدل جاتی ہے، مرد کا بچا ہوا عورت استعمال کرے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ ایک شکل رہ گئی عورت کا بچا ہوا مرد استعمال کرے، واضح رہے کہ مرد سے اجنبی مرد اور عورت سے اجنبی عورت نہیں مراد ہے، زوجین کی بات کہی جا رہی۔ تو اگر عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرتا ہے، اس میں 2 قسم کا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے۔ ایک سے اس کی کراہت بتلائی ہے اور دوسرے باب سے اس کی رخصت کی طرف اشارہ کیا، رخصت کو بتلایا ہے۔ ایک تیسری شکل بھی ہے کہ بچے ہوئے کی بات ہی نہ آوے، دونوں ایک ساتھ استعمال کریں، وضو کریں دونوں اسی ٹب سے لے کر ایک ساتھ میں سامنے بیٹھ کر، غسل کریں دونوں اسی پانی سے ایک ساتھ بیٹھ کر، یہ جائز ہے۔ صرف وہی ایک شکل متکلم فی ہے اور
کا جس میں کلام کیا گیا ہے کہ عورت نے پہلے غسل یا وضو کر لیا اور برتن میں پانی بچ گیا، اب مرد اس سے وضو کرنا چاہتا ہے تو کیسا ہے؟ امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہویہ رحمہم اللہ یہ مکروہ قرار دیتے ہیں، یعنی فضل مرأت للرجل مکروہ ہے، اور ان کے پاس وہ حدیث ہے جو باب کراہیت فضل طہور المرأہ کے ضمن میں یہاں در بیچ والے باب میں آ رہی ہے، آپ ابھی دیکھ لیجئے۔ بہی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن سلیمان التیمی عن ابی حاجب عن رجل من بنی غفار قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فضل طہور المرأتی۔ یہ روایت ہے اسحاق ابن راہویہ کی اور امام احمد ابن حنبل کی، جو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ جمہور کا قول اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جمہور کا استدلال جمہور نے استدلال اس طرح کیا کہ پہلے باب میں حدیث آئی حضرت میمونہ کی کہ کنت اغتسل وانا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابہ، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں نے ایک ہی برتن سے جنابت کا غسل کیا، یعنی ساتھ میں کیا۔ اس سے تو جواز نکلا معن کا، ایک ساتھ کرنے کا۔ اور ایک دوسری روایت ابن عباس ہی کی ہے جو تیسرے باب میں آ رہی ہے، اس کو بھی ابھی یہیں آپ دیکھ لیجئے، باب الرخصت فی ذالک میں ابن عباس کہتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ منہ فقالت یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا یجنب۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے غسل کیا ایک بڑے سے برتن میں، پھر آپ نے اس سے وضو کرنا چاہا، یعنی ایک بڑے سے برتن میں پانی تھا، اس سے کسی خاتون نے ام المومنین نے غسل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنا چاہا تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں تو جنبی تھی اور میں نے غسل کیا ہے، وہی بچا ہوا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا پانی جنبی سے کے غسل سے متاثر نہیں ہوتا، ان الماء لا یجنب، پانی جنابت والا نہیں ہوتا۔ یہ تین طرح کی روایتیں آپ کے سامنے آئی اور تین طرح کا مسئلہ تھا۔ ایک ساتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت پہلے کر لے مرد بعد میں کریں، اس میں دو قول تھا، دونوں قولوں سے متعلق امام ترمذی نے باب منعقد کر دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ طہارت و نجاست کا معاملہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ نظافت کا معاملہ ہے اور حسن معاشرت کا معاملہ ہے کہ چونکہ مرد حاکم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، متبوع ہوتا ہے اور مزاج نفیس اور نظیف ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر وہ عورت کی چھوڑے ہوئے پانی کو استعمال کرے تو بہت ممکن ہے اس کو کچھ کبھی کراہیت محسوس ہو، پھر جب کراہیت محسوس ہو تو طبیعت میں انقباض ہو، انقباض کی صورت میں بیوی سے یا کسی سے بھی بات کرنے میں انبساط والا حسن نہیں ہوتا تو حسن معاشرت متاثر ہوگا، اس لیے اس کو باب معاشرت سے متعلق قرار دے کر یہ کہا جائے کہ از قبیل آداب یہ بات ہے کہ عورت بعد میں کرے، مرد پہلے کر لیوے، تاکہ مرد کو کسی قسم کی کراہت کا سامنا نہ ہونے پائے، اگرچہ کہ یہ کراہت
طبعی ہی کی بات ہے، کراہت معاشرت کی بات ہے، کراہت شرعی یا کراہت طہارت جیسی بات کوئی نہیں ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں تینوں بابوں کی روایتیں بالترتیب آپ دیکھ لیجئے۔ باب فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد، مرد اور عورت کا وضو کرنا ایک ہی برتن میں یعنی ایک ساتھ بیٹھ کر، اور وضو سے مراد اگرچہ وضو کا لفظ ہے لیکن وضو اور غسل دونوں ہی کا یہی حکم ہے۔ بہی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمرو بن دینار عن ابی الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتنی میمونۃ قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابۃ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وهو قول عامة الفقهاء الا باس ان يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد۔ کہا کہ یہ جو باب منعقد کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہی سارے فقہا کا قول ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ساتھ غسل کریں۔ وفی الباب عن علی وعائشۃ وانس وام ہانی وام صبیہ وام سلمہ وابن عمر وابو الشعثاء اسمہ جابر بن زید، ان حضرات سے بھی اس میں روایتیں ہیں۔ باب کراہیت فضل طہور المرأة، عورت کے چھوڑے ہوئے پانی کے استعمال کی کراہیت کا بیان۔ بہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن سلیمان التیمی عن ابی حاجب عن رجل من بنی غفار قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فضل طہور المرأة۔ وفی الباب عن عبداللہ بن سرجس قال ابو عیسیٰ وکرہ بعض الفقہاء الوضوء بفضل طہور المرأة وهو قول احمد واسحاق کرہ فضل طہورہا۔ ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ عورت کا چھوڑا ہوا پانی ہے تو اس کے استعمال میں امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہوے کا قول کراہیت کا ہے، اسی کو کہا کرہ فضل طہورہا، اور جمہور نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا ہے۔ ولم یریا بفضل سورہا باسن، ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے وضو کے لیے تو مکروہ قرار دیا، لیکن عورت کے جھوٹے کو پینے کے اعتبار سے اس میں کوئی کراہت انہوں نے نہیں بتلائی ہے۔ بہی قال حدثنا محمد بن بشار قال ومحمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبۃ عن عاصم قال سمعت ابا حاجب يحدث عن الحکم بن عمرو الغفاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عورت کے بچے ہوئے اور چھوڑے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنے کے سلسلے میں۔ او قال بسورہا، یعنی اس میں سور کا لفظ فرمایا یا فضل کا لفظ فرمایا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن وابو حاجب اسمہ سوادہ ابن عاصم۔ امام ترمذی اپنے اصول کے مطابق راویوں کا تعارف کرا رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے۔ وقال محمد بن بشار فی حدیثہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة ولم یشک فیہ محمد بن بشار۔ آخری باب اس مسئلے کا، تیسرا باب جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے، الرخصۃ فی ذالک، عورت کا چھوڑا ہوا پانی ہے، مرد استعمال کرنا چاہتا اس کی بھی اجازت ہے، رخصت ہے۔ بہ قال حدثنا قتیبہ وقال وحدثنا ابو الاحوص عن سماک بن حرب عن اکرمۃ عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ منہ فقالت یا رسول اللہ انی کنت جنبا
فقال ان الماء لا یجنب، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا، اور اس سے جو استدلال مقصود ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کا چھوڑا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت ممانعت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں طبعیات کا لحاظ کرتے ہوئے حسن معاشرت کو باقی رکھنے کے لیے ترتیب بتائی گئی کہ مرد عورت دونوں کر لیں ایک ساتھ، کوئی حرج نہیں، یا مرد کا چھوڑا ہوا عورت استعمال کرے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ عورت بہرحال مفضول اور تابع ہے۔ البتہ تیسری شکل کہ عورت چونکہ مرد کے مقابلے مفضول ہے، مرد افضل ہے، اس لیے اس عورت کے چھوڑے ہوئے پانی کو مرد استعمال کرے، اس میں کبھی طبعی گھن اور کراہت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، چونکہ عورتیں نظافت میں قلیل المزاج ہیں اور ان کا اہتمام کم ہوتا ہے، ان کی اپنی ضروریات اور لواحقات کی وجہ سے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وهو قول سفیان الثوری و مالک و شافعی، یہی تمام ائمہ کا مسلک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔